إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين۔ قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ کا دین ایک بہت ہی عظیم الشان دین ہے جس میں زندگی کے مختلف مسائل سے متعلق رہنمائی انسان کو دی گئی ہے۔ عقیدہ، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور اسی طرح سے معاشرتی آداب، ان تمام معاملات میں ایک مسلمان کو کامل رہنمائی دی گئی۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقائد کا، احکام کا اور اسی طرح سے اخلاق و آداب کا علم حاصل کرے، اس لیے کہ علم پیدائشی طور پر نہیں ملتا ہے، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، اور علم سیکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان علم والوں سے علم کی باتیں پوچھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم، اگر تم نہیں جانتے ہو تو پھر جاننے والوں سے پوچھو۔ یہ قاعدہ ہے کہ ایک انسان جب کسی میدان کے بارے میں جانکاری نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اس میدان کے ماہر سے پوچھے۔ تفسیر کے مسائل تفسیر کے ماہر سے پوچھے، فقہ کے مسائل فقہ کے ماہر سے پوچھے، اسی طرح سے دین کے دوسرے شعبے ہیں، لغت کا معاملہ ہو یا اسی طرح سے اور مسائل ہوں، تو کسی بھی میدان میں اس کا جو ماہر ہوتا ہے اس سے سوال کرنا یہ زیادہ بہتر چیز ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عالم کئی میدانوں میں ماہر ہوتا ہے، عقیدے میں بھی، تفسیر میں بھی، علم حدیث میں بھی اور اسی طرح سے فقہ میں بھی، لیکن ایسا کم ہوتا ہے کہ ایک آدمی سارے میدانوں میں ایک دم ماہر ہو، زیادہ تر کہیں نہ کہیں رجحان ہوتا ہے۔ تو قاعدہ اس میں یہ ہے کہ ایک انسان جس میدان کا عالم ہے اور اس میں اس نے اختصاص کیا ہے، اسپیشلٹی اس کی ہے، اس میدان کے عالم سے اس مسئلے کو پوچھے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین طالبہ تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شوہر ان کو ملے جو اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے ہونے کے ساتھ ساتھ، ایک اچھا شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے براہ راست علم آتا تھا۔ ایسا موقع وہ ضائع نہیں کر سکتی تھیں، کم عمر بھی تھیں اور اس اعتبار سے علم کا جذبہ اور شوق بھی تھا، ذہین تھیں پیدائشی طور پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مسائل پوچھا کرتی تھیں، کبھی عقیدے کا مسئلہ، کبھی تفسیر کا، کبھی کسی حدیث کے باب میں، کبھی اخلاقی مسائل اور کبھی فقہی معاملات۔ تو وہ جو سوالات ان کے ہیں ان سے امت کو ایک بہت عمدہ اور مفید علم ملا۔ بعض ایسے مسائل معلوم ہوئے جو کسی اور راستے سے معلوم نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا ان احادیث کا مطالعہ کرنا
یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی سعادت اور منفعت کی چیز ہے، اور حسن تحقیق عنوان سے یہی کورس ہم کر رہے ہیں، جس میں ایک حصہ اس میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہیں، دوسرا حصہ اس میں وہ سوالات ہیں جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے۔ سارے سوالات کا احاطہ کرنا بہت طویل وقت چاہتا ہے، لہٰذا ہم نے اس میں سے ان کے سوالات میں سے 30 سوالات چنے ہیں، اور اس میں مختلف پہلوؤں سے جو دین کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان کا مطالعہ، ان کی تفصیل ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے وہ خواتین کے خصوصی مسائل سے متعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے خواتین کے لیے حیض کی حالت اور مشقت لکھ دی ہے، اس سے فرار ممکن نہیں، لیکن اسی حالت سے متعلق کئی مسائل ہیں، اور ان مسائل کا جاننا ایک مرد کے لیے بھی اور ایک عورت کے لیے بھی ضروری ہے، جس میں ازدواجی زندگی کے ساتھ ساتھ عبادتی معاملات بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا حائضہ عورت کا معاملہ، جس طرح سے ہم پہلے بھی کچھ دروس میں ہم نے دیکھا کہ پچھلی قوموں میں حائضہ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جاتا تھا کہ اس کو پوری طرح سے نجس اور ناپاک سمجھا جاتا تھا، اگر وہ کسی چیز کو چھو لیں تو وہ چیز بھی ناپاک مانی جاتی تھی، اور آج بھی کئی قوموں میں یہ بات ہے کہ اس کو بالکل نجس اور ناپاک اور ایسا سمجھا جاتا ہے کہ وہ دور رہے، لوگوں سے دور رہے۔ تو اسلام میں اس بارے میں کیا ہے؟ اس سے پہلے دروس میں بھی ہم نے کچھ باتیں دیکھی تھیں، آج بھی اسی سے متعلق ایک مسئلہ ہمارے سامنے ہے جو اس حدیث میں ہم دیکھیں گے، لیکن خاص طور سے اس حدیث میں جو مسئلہ ہے وہ خواتین کا مسجد میں داخل ہونا یا نہ ہونا حیض کی حالت میں، اس تعلق سے کچھ تفصیلات ہم دیکھیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم حدیث دیکھیں اور اس کے ضمن میں یہ ساری بحث دیکھیں، ایک بنیادی بات جاننا ضروری ہے کہ بعض اوقات مختلف نصوص کی موجودگی میں فیصلہ کرنے میں علماء میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ کبھی کئی دلیلیں ہوتی ہیں جو صحیح ہوتی ہیں، اور ان کے معنی سمجھنے میں علماء میں فرق ہو جاتا ہے، مختلف دلائل میں تطبیق دینے میں، اس سے فیصلہ نکالنے میں سوچ کے سمجھ کے فرق کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حدیث ضعیف ہوتی ہے، اور بعض علماء کے نزدیک وہ ضعیف ہوتی ہے، بعض کے نزدیک وہ حدیث قابل استدلال ہوتی ہے، وہ حدیث قابل قبول ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے یا حسن ہوتی ہے، اور پھر علماء میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ اس حدیث سے ثابت ہونے والے مسئلے کو کوئی عالم مانتا ہے اور کوئی نہیں مانتا ہے۔ جس کے نزدیک وہ حدیث صحیح ثابت ہوتی ہے اس سے نکلنے والا مسئلہ وہ تسلیم کرتا ہے، اور جس کے نزدیک وہ حدیث ضعیف ثابت ہوتی ہے وہ اس حدیث سے نکلنے والے مسئلے کو نہیں مانتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل علم کے درمیان بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے۔ یہ مستقل ایک موضوع ہے کہ علماء میں اختلاف کیوں ہوتا ہے، کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ ہم اس پر بھی کوئی کورس کریں گے کہ علماء میں اختلاف کیوں ہوتا ہے۔ بہت سے مسلمانوں کو اس سے تشویش ہوتی ہے کہ دین تو ایک ہی ہے، پھر علماء میں اختلاف کیوں؟ اور بعض اوقات جہالت کی وجہ سے وہ علماء کی شان میں گستاخی کرنے لگتے ہیں کہ علماء کچھ کام ان کو نہیں ہے، امت کو اختلاف میں ڈال دیا۔ حالانکہ یہ اختلاف آج کا نہیں ہے، یہ اختلاف صحابہ میں بھی ہوا، تابعین میں، تبع تابعین میں، اور بڑے بڑے اماموں میں بھی اختلاف ہوا ہے۔ تو اس اختلاف کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجوہات: ایک، دلیل کا کسی کے پاس ہونا، کسی کے پاس نہ ہونا۔ تو جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اور جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے وہ دوسرے دلائل کی بنیاد پر اجتہاد کرتا ہے، اور اس طرح سے اختلاف ہوتا ہے۔ تو دلیل کا ہونا اور نہ ہونا۔ دوسرا، دلیل ہے دونوں کے پاس، لیکن
ایک کے پاس صحیح حدیث ہے، دوسرے کے پاس ضعیف حدیث ہے، ظاہر بات ہے کہ دونوں کا فیصلہ الگ ہوگا اگر حدیث الگ الگ ہے، تو اس طرح سے بھی اختلاف ہوتا ہے۔ 3، دونوں کے پاس حدیث ہے لیکن دونوں نے جس حدیث سے معنی سمجھا وہ الگ ہے، تو معنی کے حدیث کے یا دلائل کے معنی سمجھنے کے اعتبار سے بھی اختلاف ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ 3 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ بھی اسباب علماء نے ذکر کیے ہیں کہ بعض اوقات دونوں کے اصول الگ ہوتے ہیں، چاہے وہ حدیث کی قبول کرنے کے اعتبار سے ہوں یا دلائل کے سمجھنے کے اعتبار سے، تو اس طرح سے بھی اختلاف ہوتا ہے۔ تو کل ملا کے اگر آپ دیکھیں تو 4 سبب اس میں ہم کو ملتے ہیں، 4 سبب علماء کے اختلافات کے ہم کو ملتے ہیں موٹے موٹے۔ 1، دلائل کا پہنچنا یا نہ پہنچنا۔ 2، دلائل کا معتبر ہونا یا نہ معتبر ہونا۔ 3، معتبر دلائل کا سمجھنے میں فرق ہو جانا، معتبر دلائل کے سمجھنے میں فرق ہو جانا۔ اور 4، دلائل کے قبول کرنے یا سمجھنے کے اعتبار سے اصولوں کا فرق۔ تو اس وجہ سے بھی علماء میں اختلاف ہوتا ہے، تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسئلے میں بہت ساری بحث ہوتی ہے کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے لیکن فلاں عالم کا ایسا کہنا ہے، پھر فلاں مسئلہ اس کے بالمقابل حدیث ہے تو اس سے بعض علماء نے اس طرح سے استدلال کیا ہے، پھر اس باب میں ایک حدیث اور آتی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے لیکن دوسری بات بھی اس میں نکلتی ہے۔ تو بعض اوقات طالب علم اگر بنیادی باتیں اس کے پاس نہ ہوں، اصول اس کے پاس نہ ہوں تو وہ گھبرا جاتا ہے۔ تو ممکن ہے آج کے اس درس میں ایسا ہو، تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ کچھ مسائل ایسے ہمارے سامنے آئیں جس میں بہت ساری دلیلیں، بہت ساری اختلافات سامنے آتے ہیں، تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ میں یہ کہوں گا کہ ہم کو دیکھنا چاہیے، یہ سیکھنے کے لیے کہ مسائل میں کس طرح سے علماء استدلال کرتے ہیں اور اختلاف ہوتا کیسے ہے، کیوں امت میں اختلاف ہوا، ایک اعتبار سے یہ سیکھنے کی بھی، جاننے کی بھی چیز ہے۔ تو علماء کہیں نہ کہیں دلیل پر اپنی بات کو مبنی رکھتے ہیں، لیکن بعض اوقات دلیل معتبر ہوتی ہے اور بعض اوقات نہیں، بعض اوقات سمجھنے میں فرق ہوتا ہے، تو ان کا منشا ایک ہی ہوتا ہے، اللہ کے حکم کو سمجھنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، لیکن سمجھ میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو کبھی علماء کے بارے میں اختلاف کی صورت میں بدگمانی نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً ان علماء کے بارے میں جن کا علم اور تقوی معروف ہو۔ ہم ایسی صورت میں کیا کریں؟ ہم ایسی صورت میں جبکہ علماء میں اختلاف ہے، ہم یہ دیکھیں کہ کس عالم کی بات دلیل سے اقرب ہے، دلیل سے زیادہ قریب ہے، کس کی بات مضبوط ہے۔ اگر ہمارے پاس علم ہے اور اصول ہیں، ہم جانتے ہیں تحقیق کیسے کی جاتی ہے، تو ہم اس سلسلے میں دیکھیں کہ مختلف علماء کی رائوں میں جو فرق ہے اس میں مضبوط بات کس کی ہے اور دلیل پکی کس کی ہے، کس کی دلیل کمزور ہے۔ تو جس کی دلیل مضبوط ہے اور اس کی بات دلیل کے مطابق ہے اس کو قبول کریں، لیکن دوسرے کی شان میں گستاخی نہ کریں۔ اس میں ہم یہ بھی نہ کریں کہ اپنی سہولت والا مسئلہ تلاش کریں اپنی خواہش کے مطابق، نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو جانتا ہے، ہمارے دلوں میں جو بات چھپی ہوئی ہے اللہ کو معلوم ہے۔ تو ہم دلیل کی قوت کی وجہ سے بات مان رہے ہیں یا اپنی سہولت کی وجہ سے بات مان رہے ہیں، یہ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں ہے۔ تو لوگوں میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک عامی، دوسرا طالب علم اور تیسرا عالم۔ لوگوں کے جو لیولز ہیں اس کے اعتبار سے عموماً 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر براڈ آپ تقسیم کریں، موٹی موٹی تقسیم کریں، لوگوں کی ڈیوائیڈ کریں ان کو الگ الگ کیٹیگریز میں، تو لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک عامی لوگ، ایک دم کامن پیپل، سیدھے سادے لوگ جن کو زیادہ معلومات نہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو طالب علم ہیں۔ طالب علم کون سے؟ دین والے۔ بعض اوقات ایک انسان
دنیوی اعتبار سے بہت بڑا پروفیسر ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، انجینئر ہوتا ہے، دنیا کی معلومات اس کو ہوتی ہے اور ڈگری اس کے پاس ہوتی ہے، لیکن دین کے بارے میں اس کو معلومات نہیں ہوتی. تو دنیا کے اصول دین کے معاملات میں فٹ نہیں ہوتے، تو بعض اوقات وہ بالکل زیرو ہوتا ہے اس اعتبار سے. تو طالب علم سے مراد وہ ہیں جو عقیدہ، فقہ اور اسی طرح سے کچھ بنیادی علوم انہوں نے حاصل کر لیے ہوں اور ان کے پاس اصولوں کا بھی علم ہو، حدیث کے اصول، تفسیر کے اصول اور اسی طرح سے فقہ کے اصول ان کو معلوم ہو، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہ ہو کہ فتویٰ دے سکیں، وہ اس پوزیشن میں نہ ہو کہ عالم کی طرح لوگوں کے مسائل کا حل بتا سکیں، لیکن وہ طالب علم ہے تو وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، لیکن علماء کے فیصلوں کو سمجھنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. علماء کے فتاویٰ، ان کا استدلال، جس طرح سے انہوں نے دلیلیں دیں اور اپنے مسئلے کو ثابت کیا، تو یہ وہ سمجھ سکتے ہیں، خود سے وہ نہیں کر پاتے ہیں. تو طلباء طالب علم ہیں. تیسرا طبقہ علماء کا ہے، یعنی وہ لوگ جو قرآن و سنت میں غور کر کے لوگوں کے مسائل کا، نئے مسائل کا، پیش آنے والے نوازل کا، ایسے مسائل جو نئے مسائل ہیں تو ان کا حل نکال سکتے ہیں، استنباط کر سکتے ہیں. تو یہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو عوام کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو عالم بڑا عالم ہے، جس کا علم زیادہ ہے، کسی مسئلے میں اگر ان کو فیصلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کچھ، تو وہ اس عالم کی بات کو مانیں جو ان کے نزدیک علم اور تقویٰ کے اونچے مقام پر ہو. اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جو طلباء ہیں جن کے پاس دین کا کچھ بنیادی علم ہے اور وہ علماء کی تحقیق کو سمجھ پاتے ہیں، ان کے لیے یہ طریقہ ہے کہ وہ علماء کے دلائل کو دیکھیں اور ان میں سے جس کی بات دلیل کی بنیاد پر مضبوط ہو اس کو قبول کریں. اگر عامی میں بھی استعداد کچھ درجے میں ہے اور دلیل سن کر، دونوں کی بات سن کر اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ان کی بات مضبوط ہے، تو وہ اس کی بات کو لے جو اس کے دل کو مضبوط لگتی ہے، نہ کہ خواہش کے اعتبار سے، بلکہ دلیل کے اعتبار سے بات مضبوط جو لگتی ہے اس کو لے. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. عقل مند لوگ کون ہیں؟ جو بات کو سنتے ہیں اور بات میں بہتر کو لیتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں. تو ساری باتیں سن کر ان باتوں میں جو زیادہ مضبوط بات ہے آدمی اس کو قبول کرے. تو یہ عامی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اگر اس کو اتنا شعور ہو، سننے کے بعد میں بات اس کے سامنے کھل کر واضح ہو جائے، تو اب وہ محض عالم کے بڑے ہونے کی وجہ سے اس کی بات نہیں مانے گا، بلکہ وہ اس بات کو تسلیم کرے گا جو کھل کے اس کے سامنے آئی ہے. اور تیسرا عالم ہے، تو عالم کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت میں غور کریں اور دلائل کی بنیاد پر اپنا فیصلہ صادر کریں اور موقف اختیار کریں، سٹینڈ لے اور لوگوں کو گائیڈ کریں. تو آج کا جو مسئلہ ہمارا ہے وہ یہ کہ حائضہ پاک ہے، لیکن ضمنی طور پر یہ مسئلہ ہم دیکھیں گے کہ حائضہ مسجد میں داخل ہو سکتی ہے یا نہیں. تو چونکہ ہماری حدیث اسی باب سے جڑی ہوئی ہے، اسی معاملے سے جڑی ہوئی ہے، تو یہ دو باتیں اس میں ہیں، حائضہ پاک ہے یا نہیں، اور حائضہ مسجد میں داخل ہو سکتی ہے یا نہیں. اس معاملے میں کافی اختلاف علماء میں ہے. اب چونکہ حدیث ہمارے سامنے ہیں تو موٹے موٹے طور پر، پوری تفاصیل تو نہیں، لیکن موٹے موٹے طور پر وہ اختلاف ہم دیکھیں گے اور پھر اس بارے میں آخر میں ہم دیکھیں گے کہ کیا موقف ہم کو مضبوط لگتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ان عائشہ قالت قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، ناولینی الخمرہ، ناولینی الخمرۃ من المسجد، مسجد سے میرے لیے خمرہ لے آؤ. خمرہ کس کو کہتے ہیں؟ خمرہ اس کپڑے کو کہتے ہیں یا اس چیز کو کہتے ہیں جو زمین پر ڈالی جائے اور اس پر انسان سجدہ کرے. خمرہ خمرہ سے ہے یا خامرہ سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنا. تو وہ کپڑا
جو زمین پر رکھا جائے نماز پڑھنے کے وقت میں، تاکہ سجدے میں سر رکھتے وقت میں زمین پر رکھنے کی بجائے اس پر رکھا جائے، تو زمین سے اس کے چہرے کو بچانے والا کپڑا اس کو خمرہ کہتے ہیں۔ تو خمرہ اس اعتبار سے حجاب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ تو خمرہ سر پر ڈالا ہوا کپڑا جو چہرے کو ڈھانپ دے اس کو بھی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے خمر کے معنی میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، اسی لیے حضرت عمر کہتے ہیں الخمر ما خامر العقل، کہ خمر یعنی شراب وہ چیز ہے جو عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ تو شراب کو عربی زبان میں خمر کہا جاتا ہے، اور خمر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسان کی عقل کو ڈھانپ دیتی ہے۔ تو خمرہ حجاب کے لیے بھی آتا ہے، شراب کے لیے بھی آتا ہے، اور جو ہم جائے نماز جس کو کہتے ہیں، مصلی جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ چہرے کو بچاتا ہے، ڈھانپتا ہے زمین کے مقابلے میں۔ تو ناولینی الخمرۃ من المسجد، تو مسجد سے میرے لیے خمرہ لے آؤ۔ حضرت عائشہ سے کہا، فرماتی ہیں قالت فقلت انی حائض، حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول میں حائضہ ہوں، میں حیض کی حالت میں ہوں۔ فقالت ان حیضتک لیست فی یدک، آپ نے کہا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں تھوڑی نہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے فناولتہ، تو حضرت عائشہ نے مسجد سے وہ جائے نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دیا۔ امام مسلم نے اسے کتاب الحیض میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ حدیث الباب ہے، یعنی یہ اصل حدیث ہے ہماری اس ٹاپک پر جس میں یہ مسئلہ ہے۔ اب اس میں دو باتیں ہیں کہ حائضہ نجس ہے یا نہیں، دو حائضہ مسجد میں داخل ہو سکتی ہے یا نہیں۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دیکھی حضرت عائشہ سے جب کہا کہ مجھے مسجد سے خمرہ لا دو، اب یہاں پر علماء نے ایک بات یہ کہی کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناولینی الخمرۃ من المسجد۔ بعض علماء نے کہا یہاں پر من المسجد جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کہ آپ نے مسجد میں سے کہا حضرت عائشہ سے جب کہ وہ گھر میں تھیں اور آپ مسجد میں تھے، کہ مجھے گھر میں سے جائے نماز دے دو تاکہ میں نماز پڑھوں۔ تو یہاں پر من المسجد جو مسجد میں سے ہے، تو دو معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسجد میں سے آپ نے کہا تو یہ تقدیم و تاخیر ہے، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المسجد ناولینی الخمرہ۔ تو کبھی کبھی عربی زبان میں تقدیم و تاخیر بھی ہوتی ہے کہ بولی جانے والی بات بعد میں آتی ہے، تو یہ بھی معنی ہو سکتا ہے جیسا کہ بعض علماء نے کہا ہے، یا پھر من المسجد یعنی مسجد میں سے یہ حضرت عائشہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو کہ آپ نے ان سے کہا کہ جائے نماز مسجد میں رکھا ہوا ہے تو وہ لے آؤ، اور آپ گھر میں ہیں۔ تو دونوں معنی ممکن ہے۔ آگے ایک حدیث میں مزید ایک اور بات آئے گی جو یا تو یہی حدیث ہے یا پھر الگ حدیث ہے، کیونکہ بعض علماء نے کہا کہ وہ مستقل الگ حدیث ہے۔ قالت فقلت انی حائض، جب آپ نے کہا جا نماز لاؤ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں حیض سے ہوں۔ اب یہ دو اعتبار سے کہا، ایک تو مسجد میں داخل ہونے کے اعتبار سے، یا دوسرے جائے نماز کو ہاتھ لگانے کے اعتبار سے۔ میں حیض سے ہوں تو میں مسجد میں کیسے جا سکتی ہوں، یا میں حیض سے ہوں تو میں اپنا ہاتھ مسجد میں کیسے داخل کر سکتی ہوں آپ کو جا نماز دینے کے لیے۔ فقال ان حیضتک لیست فی یدک، آپ نے کہا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حیض ان حیضتک یہاں پر زبر کے ساتھ میں ہے، حیضتک اس سے مراد ہے خون کا جاری ہونا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو نجاست ہے، حیض کی نجاست، یہ تیرے ہاتھ میں تھوڑی نہ ہے، تو اگر ہاتھ بڑھا کے مجھ کو جائے نماز دے دے یا
ہاتھ بڑھا کے مسجد سے جائے نماز لے کر مجھے دے دے، دونوں صورتیں ہیں اس میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کے حکم کی تعمیل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جائے نماز آپ کو دیا، یا تو گھر میں سے آپ کو دیا یا پھر مسجد میں سے آپ کو لے کر دیا۔ اب اس میں کئی اقوال علماء کے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ حضرت عائشہ گئیں اور لے کر آئیں، یہ انہوں نے مفہوم سمجھا۔ بہت سارے علماء نے اس سے یہ مفہوم لیا کہ مسجد میں تھا اور جائے نماز دروازے سے قریبی تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، حضرت عائشہ کا کمرہ مسجد سے جڑا ہوا تھا، تو انہوں نے اندر سے بیٹھے بیٹھے ہاتھ ڈال کے جائے نماز لے کر آپ کو دیا۔ یا دوسری صورت میں گھر میں جو جائے نماز رکھا ہوا تھا وہ اٹھا کے مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور ان کا ہاتھ مسجد میں داخل ہوا۔ تو دو حالتیں ہوئیں، وہ خود مسجد میں آئیں یا ان کا ہاتھ مسجد میں آیا۔ تو یہ دونوں معنی میں سے مختلف باتیں علماء نے لکھی، اس کی صراحت اس میں نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس سے اور مسئلہ واضح ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں موجود تھے۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ آپ کہاں تھے؟ مسجد میں۔ تو ان علماء کی بات تھوڑا اس سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ گھر میں سے دیا ہے، لیکن بعض علماء نے کہا کہ یہ واقعہ دوسرا ہے، کہ راوی بھی الگ ہے اور لفظ بھی الگ ہے۔ بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تھے۔ فقال یا عائشہ، آپ نے کہا اے عائشہ، ناولینی الثوب، مجھے کپڑا دو۔ فقالت انی حائض، انہوں نے کہا کہ میں حیض سے ہوں۔ فقال ان حیضتک لیست فی یدک فناولته، آپ نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو انہوں نے وہ کپڑا آپ کو دیا۔ اب دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ ان دونوں حدیثوں کو اور دونوں واقعات کو الگ مانا جائے، تو دونوں کے لیے بھی یہ بات ہوتی ہے کہ دو مرتبہ ایسا ہوا اور دو مرتبہ سیم کنفیوژن تھا اور آپ نے سیم جواب دیا، یا پھر یہ مانا جائے کہ یہ واقعہ ایک ہی ہے اور اس واقعے سے وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل مسجد میں تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے میں تھیں اور آپ نے ان سے جائے نماز مانگا، تو جائے نماز کو چھونے کی وجہ سے انہیں شبہ ہوا کہ میں ایسی حالت میں چھو سکتی ہوں کہ نہیں، یا پھر یہ کہ مسجد میں داخل ہاتھ کر کے آپ کو دینا یا آ کر دینا، اس میں ان کو حرج ہوا کہ میں کیسے مسجد میں آ سکتی ہوں یا میرا ہاتھ کیسے مسجد میں داخل ہو سکتا ہے کیونکہ میں حیض سے ہوں۔ یہاں آپ نے کہا کہ تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر آپ کو دیا، لہٰذا آپ کے بولنے کا مطلب یہی کہ اگر تیرا صرف ہاتھ مسجد میں آ جائے تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یا جائے نماز چھونے کے اعتبار سے کہ ایسی چیز ہے جس پر نماز پڑھی جاتی ہے، تو میں کیسے چھوں اس کو؟ میں حیض کی حالت میں ہوں کیونکہ مجھ کو تو نماز اس وقت میں منع ہے، تو یہ شبہ ان کو ہوا کہ میں کیسے اس کو چھو سکتی ہوں، تو آپ نے کہا اس کو چھونے میں کوئی حرج نہیں اور تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تو تمہارے چھونے سے وہ نجس نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ احادیث کے معنی سمجھنے میں کتنی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے، آپ کو ڈرانا نہیں کہ یہ تو ہم سب کو نہیں معلوم ہوتا ہے، اتنا کیسے سوچیں ہم لوگ، آپ مت سوچئے، علماء ہیں اس کے لیے۔ لیکن علماء کس طرح سے حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں گہرائی سے، اور اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں ایک حدیث کے سمجھنے میں کتنے امکانات ہوتے ہیں، کتنے معنی کی پاسبلٹی ہوتی ہے۔ پھر کسی نے یہ معنی لیا، کسی نے وہ معنی لیا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حدیث تو ایک ہی ہے، آیت ایک ہی ہے، ایسا کیسے ہو گیا؟ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ اس میں گہرائی سے سوچا گیا اور مختلف روایات کو جمع کرنے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی گئی، تو ایسا ہوتا ہے۔ ابھی شروعات ہے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب اس مسئلے میں اہل علم نے کیا کہا ہے؟
وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو شبہ ہے کہ حائضہ پاک ہے یا نہیں، تو حیض کی حالت میں عورت ناپاک ہوتی ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، حیض کی حالت میں عورت ناپاک نہیں ہوتی۔ اس کی کئی دلیلیں ہیں، جن میں سے ایک چیز دو روایت ہم دیکھیں گے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کنت اغسل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض، میں حیض کی حالت میں ہوتی اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھوتی تھی۔ اور بعض روایت میں آیا کہ آپ اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے اور آپ مسجد میں بیٹھے بیٹھے اپنا سر اپنے گھر میں کر دیتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سر دھوتی تھیں اور وہ حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ تو آپ چونکہ اعتکاف میں ہوتے تھے اس لیے آپ گھر میں نہیں آ سکتے تھے، لہٰذا آپ صرف اپنا سر گھر میں کر دیتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سر دھو دیتی تھی جبکہ وہ حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ تو حیض کی حالت میں سر دھونا شوہر کا، آپ دیکھیں ہاتھ گیلا ہوگا، سر دھویا جائے گا، تو اس میں کیا وہ نجس ہے؟ نہیں، کیونکہ کوئی نجاست اگر پانی میں ڈالی جائے وہ پانی کیا ہوتا ہے؟ نجس ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ پانی آپ کے سر پر ڈال رہی ہیں اور سر دھو رہی ہیں، تو اگر ہاتھ میں نجاست ہوتی تو پانی نجس ہو جاتا اور غسل دینا سر کا صحیح نہیں ہوتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حائضہ کے جسم کے اعضاء ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ وہ خون ناپاک ہوتا ہے جو حیض کا ہے، لیکن حائضہ فی نفسی ہی ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ ایک اور دلیل اس کی ہے جو آگے بھی انشاءاللہ آئے گی۔ ایک دوسری روایت میں فرماتی ہیں کنت ارجل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کر دیتی تھی جبکہ میں حیض کی حالت میں تھی، حیض کی حالت میں ہوا کرتی تھی۔ تو پہلی روایت مسلم کی ہے، دوسری بخاری کی ہے۔ ان دو روایتوں سے معلوم ہوا، اور دونوں میں جمع ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تھے، وہ سر دھو کر اور پھر اس کے بعد آپ کے بالوں میں، آپ کے سر میں کنگھی کر دیتی تھی۔ تو اس روایت سے بات معلوم ہوئی کہ حائضہ فی نفسی ہی ناپاک نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں معروف ہے، لوگ بولتے ہیں کہ حیض کی حالت میں عورت ناپاک ہوتی ہے، تو عورت ایک مسلمان ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ تو عورت حیض کی حالت میں ہو یا مرد عورت جنابت کی حالت میں ہو، وہ ناپاک نہیں ہوتے ہیں، وہ ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے جس کو امام البخاری اور غالباً امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنابت کی حالت میں تھے۔ جنابت کی حالت احتلام کے بعد یا بیوی سے تعلق کے بعد ہوتی ہے۔ تو جنابت کی حالت میں باہر نکلے کچھ کام سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ملے۔ آپ نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسافر نہیں کیا، کسی طرح سے وہاں سے کھسک گئے، بغیر مسافر کی ہی کسی طرح سے اپنے آپ کو بچا کر نکل گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جب ملاقات ہوئی تو پوچھا کیوں، ایسا کیوں کیا؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول میں نجس تھا، میں جنابت کی حالت میں تھا، میں جنابت کی حالت میں تھا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ ان المؤمن لا ینجس، آپ نے کہا سبحان اللہ، مومن نجس نہیں ہوتا ہے، مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مومن نجس نہیں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے جسم پر نجاست لگی ہو سکتا ہے وہ جنابت کی حالت میں ہو سکتا ہے ایک مسلمان عورت حیض کی حالت میں ہو، لیکن اس کے باوجود وہ پاک ہی ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان ناپاک نہیں ہوتا ہے، وہ جنابت کی حالت میں ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، عورت حیض کی حالت میں ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، لیکن اس کو ہم کہیں گے کہ یہ حالت حدث میں ہے، وہ ناپاک نہیں ہے، وہ ناپاک نہیں ہے، نجس نہیں ہے، وہ مسلمان نجس نہیں ہوتا ہے۔ تو ان دو حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حائضہ عورت ناپاک نہیں ہوتی ہے اور اس کے جسم کے اعضاء نجس نہیں ہوتے ہیں۔ آپ اور روایت دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی حضرت عائشہ کا جوٹھا بھی کھا لیتے تھے کہ وہ یعنی ہڈی سے گوشت نوچتی تھیں دانتوں سے اور بچا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھیں، آپ وہیں سے کھاتے تھے جہاں سے انہوں نے کھایا، یہ بتانے کے لیے کہ حائضہ عورت کا لعاب ناپاک نہیں ہے، جہاں سے وہ پیتی تھی وہیں سے آپ پیتے تھے، بتانے کے لیے کہ ان کا جوٹھا ناپاک نہیں ہے۔ اس میں جہاں محبت کا اظہار تھا اپنی بیوی سے، وہیں پر شرعی حکم کا واضح کرنا بھی تھا کہ حیض کی حالت میں عورت کا جوٹھا، اس کا لعاب ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سارے دلائل بتاتے ہیں کہ حیض کی حالت میں عورت ناپاک نہیں ہوتی، وہ نجس نہیں ہوتی ہے۔ اس باب میں جو حدیث آئی ہے اس سے علماء نے مختلف استدلالات کیے ہیں۔ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِإِدْخَالِ جُزْءٍ مِّن جَسَدِ الْحَائِضِ فِي الْمَسْجِدِ۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اگر یہ معنی لیتے ہیں کہ انہوں نے جانماز دیتے وقت یا مسجد سے لیتے وقت بس اپنا ہاتھ مسجد میں داخل کیا، یہ معنی کچھ علماء نے لیا ہے، تو کہا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے اس حدیث میں کہ انہ لا بأس بادخال جزء من جسد الحائض فی المسجد، کہ حائضہ اپنے جسم کا کچھ حصہ اگر مسجد میں داخل کر دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ومقتضاہ ان دخول الحائض بکاملها فی المسجد ممنوع، اور اس معنی کو ہم اگر لیں، اس بات کو ہم لیں تو اس کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ جب جز میں حرج نہیں ہے تو کل میں حرج ہے۔ پارشلی ہاتھ ڈال کر اگر مسجد سے کچھ لے سکتی ہے کہ اجازت ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ معنی کچھ علماء نے لیے ہیں کہ ایک عورت مسجد میں حیض کی حالت میں نہیں جا سکتی ہے، آگے ہم تفصیل اس کی دیکھیں گے۔ لیکن اس حدیث سے کیا لیا کہ انہوں نے کہا کہ میں حیض سے ہوں، تو کہا کہ تیرے ہاتھ میں حیض نہیں ہے، یعنی ہاتھ مسجد میں آ سکتا ہے۔ تو یہ معنی کچھ علماء نے اس حدیث سے لیا کہ اگر وہ جز اپنا داخل کرے، ہاتھ داخل کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پوری مسجد میں آئے تو اس میں حرج ہے، یہ منع ہے۔ امام البغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفی الحدیث من الفقہ، اس حدیث میں ایک فقہی مسئلہ یہ سامنے آتا ہے ان للحائض ان تتناول الشیء بیدہا من المسجد۔ اس حدیث میں فقہ کا ایک مسئلہ چھپا ہوا ہے، وہ یہ کہ حائضہ عورت مسجد میں سے اپنے ہاتھ سے کوئی چیز اٹھا کے لے سکتی ہے۔ وَأَنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا أَوْ مَسْجِدًا، اور جس نے قسم کھائی ہو، اس سے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی ہو کہ میں فلاں گھر میں نہیں جاؤں گا یا فلاں مسجد میں نہیں جاؤں گا، فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِإِدْخَالِ يَدِهِ أَوْ بَعْضِ جَسَدِهِ فِيهِ، کہ اگر وہ اس گھر میں، اس نے قسم کھائی کہ میں اس گھر میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس گھر میں سے کوئی چیز ہاتھ ڈال کے اٹھائے تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ جز داخل ہونا کل کی طرح نہیں ہے، وہ داخل ہوا نہیں مانا جائے گا۔ تو اگر کوئی شخص گھر میں سے کسی کے کچھ اٹھا لیتا ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ گھر میں داخل ہوا، جبکہ اس کے جسم کا ایک حصہ، اس کا ہاتھ اس میں داخل ہوا ہے۔ لیکن چونکہ آپ نے بتایا کہ تیرے ہاتھ میں حیض نہیں ہے تو وہ مسجد میں داخل ہونے والی نہیں بنی، یہ معنی بعض علماء نے اس حدیث سے لیا ہے۔ لیکن شیخ بن باز رحمہ اللہ نے اس میں گنجائش دی ہے، کیونکہ بعض علماء نے مجھے جانماز لا دو، یہ جو لفظ دیا ہے اس سے یہ معنی لیا ہے کہ حائض عورت مسجد میں جا کے جانماز اٹھا کے لا سکتی ہے، تو یہ معنی بھی علماء نے اس سے لیا ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ معنی لیا ہے کہ مسجد میں وہ بیٹھ نہیں سکتی ہے، لیکن جا کر کوئی چیز لا سکتی ہے، یا ایک دروازے سے گئی دوسرے سے نکل گئی، یہ کر سکتی ہے۔ تو یہ بھی مسئلہ بعض علماء نے لیا، کیونکہ آیت آگے آئے گی، اس سے وہ معاملہ مستنبط ہے۔ اسی لیے شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَثْنَى اللَّهُ عَابِرَ السَّبِيلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَابَةِ وَالْحَائِضُ كَذَلِكَ، ایک آیت جو آگے آنے والی ہے
اس کو ہم دیکھیں گے. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا ہے کہ نماز سے قریب بھی مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو یا اسی طرح سے جنابت کی حالت میں ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں استثناء رکھا ہے، گنجائش رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص عابر سبیل ہو یعنی گزرنے والا ہو اور وہ جنابت کی حالت میں ہو تو مسجد میں سے وہ بس چل کے نکل سکتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا ہے، رک نہیں سکتا ہے. اور کہتے ہیں کہ والحائض کذالک، اور حائضہ بھی اسی طرح سے ہے. لیس لہا ان تجلس فی المسجد ولکن لہا ان تعبر، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھی رہے. ولکن لہا ان تعبر، ہاں اس کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ مسجد سے گزر جائے، کہ مسجد میں آ کے نکل گئی بغیر رکے، یہ اس کے لیے گنجائش ہے. والعابرة لا بأس عليها ان تمر من باب الى باب، اور مسجد سے گزرنے والی عورت اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل جائے. او تدخل لتأخذ حاجة من المسجد، یا مسجد میں جا کر اپنی ضرورت کی چیز لے کر آ جائے. اناء او کتابا او ما اشبہ ذلک، کوئی برتن، کوئی کتاب یا اس طرح کی کوئی چیز. تو شیخ بن باز اس حدیث سے سمجھ رہے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں رکھے ہوئے جا نماز کو جا کر لائیں، تو انہوں نے اس سے گنجائش نکالی کہ مسجد میں بیٹھنا تو نہیں ہے لیکن حائضہ عورت مسجد میں جا کر آ سکتی ہے. وہ کوئی چیز لانے کے لیے مسجد میں جانے کی گنجائش اس کے لیے ہے لیکن بیٹھنے کی نہیں ہے. تو ایک موقف علماء کا یہ ہے کہ حائضہ عورت مسجد میں نہیں جا سکتی ہے، داخل ہی نہیں ہو سکتی ہے. ایک موقف علماء کا یہ ہے جو شروع میں آپ نے دیکھا. نمبر 2، دوسرا موقف یہ ہے کہ مسجد میں جا سکتی ہے حیض کی حالت میں، لیکن وہ مسجد میں رک نہیں سکتی ہے بلکہ جا کے اپنی ضرورت کی چیز اٹھا کے لا سکتی، بس جلدی سے گئی جلدی سے واپس آ گئی. تو ایسا وہ کر سکتی ہے لیکن بیٹھ نہیں سکتی ہیں. یہ علماء کا دوسرا سٹینڈ ہے، دوسرا موقف ہے، جیسا کہ حدیث میں دونوں کی گنجائش نکل سکتی ہے. اس باب میں جو آیت ہمارے سامنے ہے، جس کی طرف اشارہ شیخ بن باز نے کیا ہے، وہ یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا. اس سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے. اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں ہوش آئے، سمجھ کی استعداد پیدا ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ نشے کی حالت میں انسان کو ہوش نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو نشے کی حالت میں تم ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ یہاں تک کہ تمہیں سمجھ میں آنے لگے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تمہیں اپنی بات کی سمجھ پیدا ہو جائے، یعنی تم نشے سے نکل جاؤ. ولا جنبا الا عابر، اب یہاں پر جو ہے بعض علماء نے یہ معنی لیا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ ہمیں مراد الصلاۃ ہے، نماز کے قریب مت جاؤ کا مطلب نماز کے قریب مت جاؤ. لیکن بعض علماء نے اگلے حصے کی وجہ سے یہ معنی لیا کہ نماز کے قریب مت جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں مت جاؤ، مسجد میں مت جاؤ، نماز کی جگہ میں مت جاؤ، کیونکہ نماز اس زمانے میں جو پڑھی جاتی تھی وہ مسجد میں پڑھی جاتی تھی، فرض نمازیں مسجد میں ادا کی جاتی تھیں اور آج بھی ہے. تو یہاں پر لا تقربوا الصلاۃ سے مراد موضع الصلاۃ ہے، یعنی مسجد، کیونکہ اگلا حصہ بتا رہا ہے ولا جنبا، اور جنوبی بھی نہ جائے، الا عابر سبیل، ہاں مگر یہ کہ کوئی راستہ گزرنے والا ہو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. تو یہاں پر ہم کو بتایا گیا ہے کہ جنوب بھی نہیں اور نشے والا بھی نہیں، مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں. تو ایک معنی علماء نے یہ لیا ہے، اور ظاہر اس کا یہ ہے کہ مسجد میں نہیں جانا ہے تو نماز بھی نہیں پڑھنا ہے.
تو جنوبی بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. جنوبی جنابت کی حالت میں ہو، بیوی سے تعلق قائم کیا ہو تو بیوی شوہر دونوں بھی جنابت کی حالت میں ہیں، یا احتلام ہوا ہو دونوں بھی جنابت کی حالت میں ہیں، تو جنوبی یا اسی طرح سے نشے کی حالت میں جو انسان ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. لیکن علماء نے اس کو اس معنی میں بھی لیا ہے کہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے اور نہ مسجد میں جا سکتا ہے. یہ زائد معنی ہے، ظاہر معنی سے آگے کے ہیں، لیکن آگے کا جو حصہ ہے الا عابری سبیل، ہاں مگر یہ کہ راستہ گزر جائے تو اس کی گنجائش ہے. حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ غسل کر لو. تو عابری سبیل کا معنی علماء نے لیا کہ مسجد میں نہیں جا سکتا ہے مگر یہ کہ راستہ کراس کر لے. جیسے ہم نے شیخ بن باز کے قول میں دیکھا، یا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک دروازے سے گیا دوسرے سے نکل گیا، تو جنوبی ایسا کر سکتا ہے. مجبوری کے وقت میں اس کو جانا ہی پڑے، اس کا دروازہ اسی جگہ کھلتا ہو کہ مسجد سے گزر کے ہی جانا پڑتا ہو، تو ایسی صورت میں وہ مسجد میں داخل ہو کر نکل سکتا ہے باہر، لیکن بیٹھ نہیں سکتا ہے. تو یہ بات جو ہے علماء نے کہی. تو اس آیت کی بنیاد پر شیخ بن باز کہتے ہیں کہ جو جنوبی کے لیے حکم بتایا گیا ہے کہ وہ گزر سکتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا ہے مسجد میں، تو اسی طرح سے حائضہ کے لیے بھی یہی معاملہ مانا جائے گا، جبکہ اس میں حائضہ کا ذکر نہیں ہے. آگے ہم اس میں بھی اختلاف دیکھیں گے، اس میں بھی علماء کے مختلف اقوال ہیں. آگے آ کے ہم اس کو اور زیادہ اس کو تفصیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ. اس بارے میں ایک اور دلیل ذکر کی جاتی ہے کہ حائضہ مسجد میں نہیں آ سکتی ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں امرنا نبینا بأن نخرج العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحیض المصلی. یہ بخاری کی روایت ہے. فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم عواتق اور ذوات الخدور، عواتق عاتق کی جمع ہے. عاتق اس عورت کو کہتے ہیں جو بالغ ہو چکی ہو یا بالغ ہونے کے قریب ہو، یا پھر بالغ ہو چکی ہو لیکن اس کا نکاح نہ ہوا ہو. تو ایسی خواتین جن کا نکاح نہ ہوا ہو اور بالغ ہو چکی ہوں یا بالغ ہونے کے قریب ہوں، ان کو عاتق کہا جاتا ہے. اس کا پلورل، اس کی جمع عواتق ہے. وذوات الخدور، اور وہ پردے میں بیٹھی رہنے والی کنواری بچیاں. بعض علماء نے، بعض روات نے بِأَن نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ واو کے بغیر روایت کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں. پردے میں بیٹھی ہوئی کنواری بچیاں. اس زمانے میں بچیاں پردے میں بیٹھتی تھی کنواری، شرم و حیا اس زمانے میں تھی، اور وہ معاشرے میں چھپ چھپا کے رہتی تھیں، بہت کم لوگوں کے سامنے آتی تھیں. تو پردے میں بیٹھی ہوئی کنواری بچیاں، ان کو بھی ہم عید کی نماز کے لیے لائیں. ہم کو حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ عورت کے لیے فرض نمازوں میں مسجد جانا لازم نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے لیکن لازم نہیں ہے. تو کہا کہ عید کی نماز کے لیے پردے میں بیٹھی ہوئی کنواری بچیوں کو بھی لاؤ. ان نخرجا، گھر سے نکالو ان کو، لاؤ ان کو عیدگاہ میں لاؤ. اور کہا کہ وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى، لیکن جو حیض کی حالت میں ہوں وہ مصلی سے دور رہیں، کیونکہ اس زمانے میں عید کی نماز مسجد میں نہیں ہوتی تھی. عید کی نماز عیدگاہ میں ہوتی تھی. بڑا میدان، اس میں سارے مسلمان جمع ہوتے تھے اور عید کی نماز ادا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ ساری خواتین عیدگاہ میں آئیں. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ بعض عورتیں حیض کی حالت میں ہوتی ہیں تو ان کا کیا کریں؟ آپ نے کہا کہ ان کو بھی لاؤ، لیکن وہ عید کی یعنی نماز میں شریک نہیں ہوں گی، کیونکہ حیض کی حالت میں عورت کے لیے نماز منع ہے، تو عید کی نماز میں وہ شریک نہیں ہوں گی. لیکن یہ جو لفظ ہے وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى، حیض میں جو عورتیں ہیں وہ مصلی سے دور رہیں گی. یعتزلن، اعتزل کا مطلب ہوتا ہے الگ تھلگ ہو جانا.
تو مصلی سے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس سے وہ الگ رہیں گی۔ تو بعض علماء نے اس حدیث سے بھی دلیل پکڑی کہ حیض کی حالت میں عورت وقتی طور پر جو مسجد ہوتی ہے عیدگاہ، جب اس میں نہیں جا سکتی ہے تو مستقل مسجد جس میں 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے اس میں کیسے جا سکتی ہے؟ تو بعض علماء نے اس حدیث سے بھی دلیل پکڑی کہ حیض کی حالت میں عورت مسجد میں نہیں جا سکتی ہے، وقتی مصلی میں جب نہیں جا سکتی ہے، سائیڈ میں رہے گی، الگ سے رہے گی، تو پھر وہ مسجد میں مستقل مسجد میں کیسے جا سکتی ہے؟ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک اور روایت ہے جس سے بات مزید واضح ہوتی ہے کہ یہاں مراد کیا ہے، کیونکہ ویسے تو وہ مصلی میں جا ہی رہی ہے، جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے عیدگاہ، وہاں تو وہ جا ہی رہی ہے، بلایا گیا ہے اس کو، لیکن یہاں پر مصلی سے دور رہے سے مراد کیا ہے؟ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، کہتی امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرجہن فی الفطر والاضحیٰ، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم خواتین کو عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں باہر لے آئیں، العواتق والحیض وذوات الخدور، کنواری بچیاں اور حید حیض کی حالت میں عورتیں، اور ذوات الخدور یعنی وہ عورتیں جو پردہ کرتی ہیں، یعنی ایسی عورتیں جو گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں اور پردے میں رہتی ہیں۔ بعض روایات میں دونوں ایک ساتھ ہے، عواتق ذوات الخدور، پردے میں بیٹھی ہوئی کنواری بچیاں۔ وَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ، لیکن جو حیض میں عورتیں ہیں، حیض کی حالت میں ہیں، وہ نماز سے الگ رہیں گی۔ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، اور خیر کے اندر موجود رہیں گی، جو بھی خیر ہوگی وہاں پر اس کے اندر موجود رہیں گی۔ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کی دعا میں شریک رہیں گی، کیونکہ عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے، اور خطبے میں جہاں نصیحت ہوتی ہے وہیں مسلمانوں کے لیے دعا بھی ہوتی ہے، تو اس دعا میں شریک رہیں گی، جو الگ سے عید کی نماز کے بعد دعا نہیں ہوتی ہے، جس سے بعض مساجد میں ہوتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے کہ عید کی نماز سے سلام پھیر کر پھر مستقل دعا مانگی جائے پھر خطبہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جمعہ میں یا عیدین میں خطبہ ہوتا ہے، اور خطبے کا ایک حصہ جہاں اللہ کی حمد و ثنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے، اسی طرح سے اس کا ایک حصہ واعظ و نصیحت ہے، اور اسی طرح سے اس کا ایک حصہ دعا ہے، اہل ایمان کے لیے، ساری دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اور مختلف طبقات کے لیے دعا اس میں ہے۔ تو کہا کہ وہ دعوت المسلمین، مسلمانوں کی دعا میں شریک رہیں گی۔ تو اس حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ راویہ وہی ہیں ام عطیہ، لیکن ایک روایت مختلف الفاظ میں بیان ہوتی ہے جس سے بات پوری طرح سمجھ میں آتی ہے۔ تو پہلی روایت میں ہے کہ حیض والی عورتیں مصلی سے الگ رہیں گی، لیکن یہ روایت بتا رہی کہ وہ نماز سے الگ رہیں گی، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ نماز میں شریک نہیں ہوں گی، بتانا ہے، ورنہ ویسے بھی وہ اس جگہ میں ہیں جہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہے، البتہ یہ کہ وہ صفوں میں شامل نہیں ہوں گی اور وہ نماز میں شریک نہیں ہوں گی۔ تو اس سے بھی استدلال کرنا اتنا پختہ نہیں ہے کہ عورت یعنی جب مصلی میں نہیں آ سکتی تو وہ مسجد میں کیسے آ سکتی ہے۔ تو یہاں اصل جو منع تھا عورتوں کے لیے، حائضہ عورتوں کے لیے، وہ نماز میں شرکت منع تھی، نہ کہ فی نفسی ہی وہ مصلی میں آئیں، وہ مسجد میں یعنی وہاں پر جو اس وقت کے لیے عبادت کی جگہ مقرر تھی عیدگاہ، وہاں پہ وہ آیا کرتی تھی، ان کو آنے کے لیے کہا گیا تھا۔ تو یہ اتنی پختہ دلیل نہیں ہے کہ عورت مسجد میں نہیں آ سکتی۔ ایک اور دلیل اس باب میں ذکر کی جاتی ہے، اور عام علماء نے اسی پر اعتماد کیا ہے حائضہ کے مسجد میں نہ آنے کی دلیل میں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووجوہ بیوت اصحابہ شارعۃ فی المسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یعنی مدینہ تشریف لائے، ووجوہ بیوت اصحابہ شارعۃ فی المسجد، اور
یا آپ گھر سے باہر آئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے جو گھر ہیں یہ مسجد کی طرف ان کے رخ ہیں، ان کے رخ مسجد کی طرف ہیں، ان کے دروازے سارے مسجد کی طرف کھلتے ہیں۔ فقال وجہوا هذه البیوت عن المسجد، آپ نے کہا اپنے گھروں کے دروازے مسجد کی طرف نہیں بلکہ اس سے دوسری طرف پھیر دو، کیونکہ دروازہ وہاں رہے گا تو مسجد میں آئیں گے، تو اس کے دروازے ان سے پھیر دو۔ ثم دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے یا مسجد میں داخل ہوئے۔ وَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءَ أَن تَنزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ، تو لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے جیسے بتایا تھا تو انہوں نے اس کے مطابق کچھ نہیں کیا، اس امید میں کہ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے اس بارے میں کوئی رخصت آ جائے، یعنی سہولت آ جائے کہ ٹھیک ہے چلے گا۔ تو انتظار میں وہ لوگ رکے رہے کہ کچھ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے آسانی آ جائے، گنجائش رہے کہ جیسا رہنے دو۔ فخرج الیہم بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر باہر آئے۔ وقال وجہوا هذه البیوت عن المسجد، اپنے گھروں کے دروازوں کو، رخ کو مسجدوں سے پھیر دو، مسجد کی طرف سے پھیر دو۔ فإنی لا احل المسجد لحائض ولا جنب، اس لیے کہ میں کسی حائضہ کے لیے یا کسی جنوبی کے لیے مسجد کو حلال نہیں کرتا، کسی حائضہ کے لیے اور کسی جنوبی کے لیے مسجد کو میں حلال نہیں کرتا۔ عام طور سے علماء نے جو دلیل لی ہے وہ اس حدیث سے لی ہے کہ حائضہ مسجد میں آ سکتی ہے یا نہیں، جنوبی مسجد میں آ سکتا ہے یا نہیں، تو یہ حدیث بالکل صاف ہے اس بارے میں کہ نہیں آ سکتے، میں حلال نہیں کرتا، اس میں آپ کی طرف نسبت کی گئی کیونکہ آپ حکم صادر کر رہے ہیں، ورنہ آپ جو بھی کہتے تھے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے تھے، آپ جو بھی کہتے تھے اللہ کی وحی کے تحت کہتے تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح نہیں ہے، بعض علماء نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، لہٰذا انہوں نے اس سے دلیل لی ہے، لیکن شیخ الالبانی اور اس سے پہلے امام البیہقی اور اسی طرح سے بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے کیوں ضعیف ہے، آپ اور گھبرا جائیں گے کہ راوی کون، اس میں کیا تفصیل ہے اور کیوں اس میں مضطرب ہے اور راویہ ایسی ہے، مجہولہ ہے یا مقبولہ ہے، تو بہت تفصیل اس میں ہوگی۔ لیکن یہ حدیث سند کے اعتبار سے قوی بات یہی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لہٰذا اس سے دلیل نہیں لی جا سکتی۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ حدیث بعض کے نزدیک حسن اور بعض کے نزدیک ضعیف ہے، تو جن لوگوں نے اس حدیث کو قبول کیا ان کے پاس ایک مضبوط دلیل ان کے لیے ہے کہ دیکھو اس حدیث میں تو آیا کہ حائضہ اور جنوبی مسجد میں جا نہیں سکتے، لیکن جنہوں نے اس حدیث کو تسلیم نہیں کیا اور کہا کہ حدیث ضعیف ہے اور ان کی بات زیادہ مضبوط لگتی ہے، تو ایسے علماء نے کہا کہ ابھی بھی ثابت نہیں ہوا کہ نہیں جا سکتی، کیونکہ کوئی صریح دلیل اس باب میں ہمارے سامنے اب تک کہ آئی نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی علماء نے اس بارے میں کہی ہے۔ اس حدیث کے ضمن میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور شیخ ابن عثیمین اس کو قبول کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ المراد بنفی الاحلال هو المکث، میں حائضہ کے لیے مسجد کو حلال نہیں کرتا، تو کس چیز کے لیے حلال نہیں کرتا؟ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں هو المکث، یعنی اس چیز کے لیے حلال نہیں کرتا کہ وہ مسجد میں بیٹھے۔ وَأَمَّا الْمُرُورُ وَالْعُبُورُ فَلَا بَأْسَ بِهِ، ہاں مگر یہ کہ عورت اس سے گزر جائے، مسجد میں سے گزر جائے بیٹھے بغیر، تو فَلَا بَأْسَ بِهِ، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ وہی بات ہے جو شیخ بن باز نے کہی ہے۔ شیخ بن باز بھی اس بات کے قائل ہیں کہ حائضہ عورت مسجد سے گزر سکتی ہے لیکن بیٹھ نہیں سکتی ہے، کیونکہ عابری سبیل کے ضمن میں انہوں نے حائضہ کو بھی لیا ہے۔ اور اسی طرح سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ عابری سبیل، راستہ گزرنے والا، تو مسجد سے راستہ کراس کر دینا، اس کے ضمن میں حائضہ کو بھی لیتے ہیں۔ تو شیخ بن باز اور شیخ ابن عثیمین
دونوں کے نزدیک حائضہ مسجد میں جا تو سکتی ہے لیکن بیٹھ نہیں سکتی ہے، بس گزر سکتی ہے مسجد سے، یا کوئی چیز جا کے اپنی لا سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک عورت عمرہ کے لیے چلی گئی یا نماز کے لیے گئی مسجد میں، اور اچانک باہر جب آئی تو اس کو حیض کی حالت پیش آئی۔ اب اس کا پرس یا موبائل یا کوئی اور چیز مسجد میں رہ گیا، تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا وہ جا سکتی ہے؟ تو شیخ بن باز اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے قول کے مطابق وہ عورت اپنی حاجت کے لیے وہ چیز لانے کے لیے مسجد میں جا سکتی ہے، لیکن کوئی سہیلی بیٹھی ہو تو اس کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے؟ نہیں، وہ وہاں پر جا کر بس چیز اٹھا کے لا سکتی ہے۔ تو اس طرح سے ان علماء کے نزدیک اتنا ہے کہ وہ جا تو سکتی ہے لیکن بیٹھ نہیں سکتی۔ تو ابھی ہمارے سامنے دو قول آئے، دو سٹینڈ علماء کے آئے۔ ایک یہ قول ہے علماء کا جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں اور بہت سے علماء ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ جا ہی نہیں سکتی اندر، حیض کی حالت میں نو انٹری، اور وہ اس سے دلیل لیتے ہیں، اس حدیث سے اور اس طرح کی دوسری دلیلوں سے۔ دوسرے وہ علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ عابری سبیل کے ضمن میں حائض آ سکتی ہے، لہٰذا وہ جا تو سکتی ہے لیکن بیٹھ نہیں سکتی ہے۔ تو یہ دو موقف ہم نے دیکھے۔ ایک تیسرا اور ایک موقف ہے علماء کا، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان حیضتک لیست فی یدک، تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو یہاں پہ معلوم ہوا کہ ہاتھ پاک ہے۔ جو حائضہ کی جو مجبوری ہوتی ہے تو اس سے گندگی کا امکان ہوتا ہے، کیونکہ حیض کا خون نجس ہے، تو ہاتھ بڑھا کے کچھ لے لے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر حائضہ ایسی حالت میں ہے کہ اس کا خون مسجد کو آلودہ کر سکتا ہے تو وہ نہیں جا سکتی ہے، لیکن اگر اس کے خون سے مسجد آلودہ نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ مسجد میں جائے۔ تو یہ بھی ایک قول علماء کا ہے، کیونکہ انہوں نے اس حدیث سے یا اس طرح کی دوسری دلیلوں سے بات لی کہ اصل مقصود مسجد میں گندگی کا پڑنا ہے، تو اگر اس سے پاکیزگی ہو سکتی ہے اور ایسا نہیں ہوگا اس کا یقین ہے، تو حائضہ کے لیے ایسی حالت میں بھی مسجد میں داخل ہونے کی گنجائش ہے۔ ایک قول علماء کا یہ بھی ہے۔ تو یہ جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب بھی مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے تم کیا کہہ رہے ہو، ولا جنبا الا عابر سبیل، ہاں مگر یہ کہ کوئی جنابت کی حالت میں ہو تو بس وہ راستہ پار کرنے کے اعتبار سے مسجد میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو مسجد میں نماز کے قریب یہ مت جاؤ، پھر آخر میں آئے حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ تو یہ الا عابر سبیل جو ہے یہ اس اعتبار سے ہے کہ جو ضمناً بات آ گئی ہے، کہ پوری بات میں اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں، کہ بولتے بولتے بیچ میں آدمی کچھ بول دیتا ہے، تو کلام کا ایک یہ طریقہ بھی ہوتا ہے کہ اے لوگو نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تک کہ تم کو معلوم نہ ہو جائے تم کیا کہہ رہے ہو، اور جنوبی بھی نہیں جائے گا یہاں تک کہ غسل کر لو۔ بات یہ ہے، لیکن ضمن میں ہے اور جنوبی نہیں جا سکتا سوائے اس جنوبی کے جو راستہ پار کر رہا ہو، تو تم نہیں جا سکتے یہاں تک کہ غسل کر لو۔ تو اس آیت کا عمومی معنی یہ لیا گیا ہے۔ بعض علماء نے اس میں اور بھی معنی ذکر کیے ہیں لیکن اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ تو اس حدیث کے ضمن میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا، اور کئی علماء اس کے قائل ہیں۔ یہ جو بات ہم نے لی یہ کہاں سے آئی؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں ولا جنوبا الا عابری سبیل، جنوبی بھی نہیں نماز کے قریب نہ جائے مگر راستہ پار کرنے والا، گزر جانے والا، عابری سبیل گزر جانے والا۔ کہتے ہیں تمر بہ مرن ولا تجلس، تمر بہ مرن
ولا تجلس، کہ تو نماز سے جنابت کی حالت میں یعنی مسجد سے جنابت کی حالت میں گزر سکتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا ہے. تمر بہ مرن، بس گزر جائے مسجد سے. ولا تجلس، اور تو بیٹھ نہیں سکتا ہے. تو یہ جو معنی علماء نے لیا، جو ہم نے دیکھا شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جنوبی کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہی کہ وہ مسجد سے گزر سکتا ہے لیکن بیٹھ نہیں سکتا ہے. تو کہاں سے آئی یہ بات؟ ابن عباس کا یہ فتویٰ ہے. اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کرنے کے بعد علماء کے اقوال ذکر کیے ہیں. کہا کہ یہی بات عبداللہ ابن مسعود سے، انس ابن مالک سے، ابو عبیدہ سے، سعید بن مسیب سے، ابو الضحیٰ اور عطا سے، اور مجاہد، مسروق، ابراہیم نخعی، زید بن اسلم اور ابو مالک الاشجعی، اور اسی طرح سے عمرو ابن دینار اور حکم ابن عتیبہ اور اکرمہ اور حسن بصری، یحییٰ ابن سعید الانصاری، ابن شہاب الزہری اور قتادہ ابن دعامہ، اور اسی طرح سے کئی سلف سے یہی قول منقول ہے. یعنی اتنے سارے لوگ یہی بات کہتے ہیں. تو سلف کا ایک بڑا طبقہ یہ مانتا ہے کہ جنابت کی حالت میں انسان مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا ہے. جنابت کی حالت کون سی؟ احتلام یا بیوی سے تعلق والی. یہ حیض کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ جنابت کی حالت کی بات ہو رہی ہے. لیکن بعض علماء نے جنابت کی حالت پر قیاس کیا ہے. کس کو؟ حیض کی حالت کو. بعض علماء نے کہا جیسے جنابت کی حالت ہے کہ انسان رکا رہتا ہے نماز سے، نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اسی طرح سے حیض کی حالت ہے جو اس سے زیادہ شدید ہے کہ مستقل منع ہے ان کے لیے نماز. تو حیض کی حالت بھی انہوں نے شامل کر دی جنابت کی حالت میں. لیکن بعض علماء نے اس کو قبول نہیں کیا ہے. آپ امید ہے کہ آپ گھبرائیں گے نہیں یہ ساری گفتگو سے. اور میں پوری بات آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں، موٹا موٹا کر کے اس میں سے جو اقوال ہیں اس کو رکھ رہا ہوں. لیکن آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ دینی مسائل میں تحقیق کرنے میں کتنا لحاظ رکھنا چاہیے. میں تو بس ایک طالب علم ہوں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایسا لگے گا اتنا موٹا مسئلہ، اس میں اتنا زیادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے. دلائل جب سامنے آتے ہیں، ساری چیزوں کو دیکھ کر جب اس میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ایک بہت ہی دقت والا کام ہوتا ہے. اور اسی لیے علماء میں اختلاف ہوتا ہے کیونکہ اتنے سارے منتشر دلائل ہوتے ہیں. تو جس کا کام وہی کرنا چاہیے. ہر آدمی فوراً مفتی بن جائے، سوچئے یہ تو بہت آسان ہے کر کے اس میں دوڑ پڑے، پانی میں کود جائے، مرے گا. تیرنا آنا چاہیے. کبھی پانی بہت گہرا ہوتا ہے اور پھر واپس آنے نہیں آتا اس میں سے. تو یاد رکھیں کہ یعنی علم کے معاملے میں بغیر معلومات کے نہیں بولنا چاہیے. دین کے معاملے میں بغیر علم کے نہیں بولنا چاہیے. اس معاملے میں، اس مسئلے میں شیخ عبداللہ الفوزان جو عرب کے ایک بڑے عالم ہیں، یہ شیخ صالح الفوزان کے علاوہ ہیں. الفوزان سن کے آپ کا ذہن فوراً شیخ صالح الفوزان کی طرف جائے گا. نہیں، یہ عبداللہ الفوزان ہیں. وہ کہتے ہیں قال الجمہور، قال الجمہور. جمہور کا مطلب کیا ہے؟ جمہور کا مطلب ہوتا ہے عام طور سے زیادہ تر علماء. عام طور سے زیادہ تر علماء ان کا کہنا یہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ یقاس علی الجنوبی الحائض، کہ جنوبی پر حائضہ کو قیاس کیا جائے گا. تو عام طور سے علماء نے کہا کہ جب جنوبی کے لیے منع ہے مسجد میں جانا، یعنی بیٹھنا، اور بس گزر سکتا ہے، تو یہی حکم ہم سٹریچ کر کے، ایکسٹینڈ کر کے حائضہ کے لیے بھی لیں گے. تو عام طور سے علماء نے یہ موقف اختیار کیا ہے. سب کے سب نہیں، سب کے سب نہیں. جمہور، میجورٹی، زیادہ تر علماء انہوں نے کہا کہ یقاس علی الجنوبی الحائض، حائض کو جنوبی پر قیاس کیا جا سکتا ہے. اور فَإِذَا نُهِيَ عَنْ قُرْبَانِ مَوَاضِعِ الصَّلَاةِ فَهِيَ أَوْلَى بِالنَّهْيِ، کہ جب ایک جنوبی کے لیے نماز کی جگہ یعنی مسجد، اس میں جانا منع ہے، تو پھر
ایک حائضہ عورت کے لیے زیادہ منع ہوگا، لِأَنَّ حَدَثَهَا أَغْلَظ، اس لیے کہ اس کی جو حالت ہے جنوبی کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے۔ جنوبی سے گندگی تو نہیں ہوگی، لیکن حائضہ سے گندگی بھی ہو سکتی ہے، اور دونوں بھی حدث کی حالت میں ہیں، تو اس کا حدث زیادہ شدید ہے۔ فَهُوَ يَمْنَعُ الصِّيَامَ وَيُسْقِطُ الصَّلَاةَ، اور یہ حالت ایسی ہے، یہ حدث اس کو نماز کی بجائے روزے سے بھی روک دیتا ہے اور اس سے نماز ساقط کر دیتا ہے۔ وَالْجُنُبُ مَأْمُورٌ بِالصِّيَامِ وَمَأْمُورٌ بِالصَّلَاةِ إِذَا تَطَهَّرَ، جبکہ جنوبی کا معاملہ یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں بھی وہ روزہ شروع کر سکتا ہے، حائضہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، اس کی حالت تو اور سخت ہے، اور جنوبی غسل کر لے تو نماز بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن حائضہ غسل بھی کر لے حیض کی حالت میں تو نماز نہیں پڑھ سکتی جب تک کہ پاک نہ ہو۔ تو بعض علماء نے کہا کہ اس حدیث سے ہم لے سکتے ہیں کہ جیسے جنوبی کے لیے مسجد میں داخل ہونا منع ہے، حائضہ کے لیے تو زیادہ منع ہونا چاہیے۔ تو یہ بعض علماء کا کہنا ہے، لیکن شیخ عبداللہ الفوزان ہی اس کی تردید کرتے ہیں، کہتے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ قیاس کرنے کے لیے دونوں کا سیم ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی مسئلے میں ایک چیز کو دوسرے پر قیاس کرنے کے لیے دونوں کا سیم ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز دونوں کے درمیان ہو جو فرق کرنے والی ہو تو ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں وَأَمَّا الْحَائِضُ فَلَيْسَ فِي مَنْعِهَا مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا حَدِيثُ الْبَابِ، جہاں تک کہ حائضہ کا معاملہ ہے، اس کے لیے مسجد میں جانے سے روکنے کے لیے یہی ایک حدیث ہے۔ کون سی حدیث؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر یا مسجد کے باہر آ کے کہا، یا گھر سے باہر آ کے کہا کہ میں مسجد کو حلال نہیں کرتا، نہ حائضہ کے لیے نہ جنوبی کے لیے۔ کہتے ہیں اس کے سوا اور کوئی دلیل نہیں منع کی، کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْقِيَاسُ عَلَى الْجُنُبِ فَفِيهِ نَظَرٌ لِلْفَارِقِ بَيْنَهُمَا، اور جہاں تک کہ قیاس کا معاملہ ہے جنوبی پر قیاس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے پر رکھ کر اس کا حکم اس میں نکالا جائے، یعنی شراب حرام ہے، کیوں؟ نشہ لاتی ہے، نشے کی وجہ سے شراب حرام ہے، ٹھیک، تو اب ڈرگز حلال ہے یا نہیں؟ ڈرگز کے بارے میں قرآن و سنت میں کچھ آیا ہے کیا؟ صریح تو نہیں آیا ہے، لیکن پھر سوال یہ ہوگا کہ ڈرگز میں اور شراب میں کامن چیز کیا ہے؟ نشہ۔ کیا شراب میں نشہ ہوتا ہے؟ ہاں۔ کیا ڈرگز میں نشہ ہوتا ہے؟ ہاں۔ شراب کیوں منع ہے؟ نشے کی وجہ سے۔ تو کیا ڈرگز بھی منع ہوگا؟ ہاں، کیونکہ جس وجہ سے شراب منع ہے اسی وجہ سے ڈرگز بھی منع ہوگی، کیونکہ دونوں میں کامن چیز کیا ہے؟ نشہ۔ تو یہاں ہم نے کیا کیا؟ ڈرگز کو قیاس کیا شراب پر۔ شراب کا حکم قرآن و سنت میں موجود ہے، ڈرگز کا نہیں تھا، لیکن چونکہ ڈرگز کا معاملہ سملر ہے اس لیے شراب پر قیاس کرتے ہوئے وہی حکم، وہی فیصلہ ڈرگز کے بارے میں کیا گیا جو شراب کے بارے میں تھا، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ تو دونوں معاملہ سیم ہونے کی وجہ سے یہاں کا فیصلہ وہاں بھی لاگو ہوگا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنوبی کا اور حائضہ کا معاملہ سیم ہے یا نہیں؟ شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں وَأَمَّا الْقِيَاسُ عَلَى الْجُنُبِ فَفِيهِ نَظَرٌ لِلْفَارِقِ بَيْنَهُمَا، جہاں تک کہ حائضہ کو جنوبی پر قیاس کرنے کا معاملہ ہے تو اس میں فیہ نظر، یہ معاملہ دقت والا ہے اور یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے، اس میں کچھ خلل ہے۔ کیوں؟ لِلْفَارِقِ بَيْنَهُمَا، اس لیے کہ دونوں میں فرق ہے۔
وَهُوَ قُدْرَتُهُ عَلَى التَّطَهُّرِ دُونَهَا، اس فرق کی وجہ سے کہ ایک جنابت کی حالت میں جو انسان ہے وہ غسل کر کے پاک ہو سکتا ہے، لیکن حیض کی حالت میں عورت غسل کر کے پاک نہیں ہو سکتی ہے، تو دونوں کا کیس سملر نہیں ہے، دونوں کا کیس کیا ہے؟ الگ ہے۔ اس کا حدث الگ ہے، اس کا الگ ہے، یہ غسل سے پاک ہو جاتا ہے لیکن وہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی حالت رکے نہیں، حیض کی حالت رکے نہیں۔ وَعَلَى هَذَا فَيَجُوزُ لُبْثُهَا فِي الْمَسْجِدِ، اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں، یہ شیخ عبداللہ الفوزان کہہ رہے ہیں، یہ ایک موقف ہے، کہتے ہیں اس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورت کے لیے حیض کی حالت میں جائز ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھے۔ وَعَلَيْهَا أَن تَحْتَرِزَ مِنْ إِصَابَةِ الْمَسْجِدِ بِالْأَذَى، ہاں اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسی حالت میں اگر وہ مسجد میں بیٹھتی ہے تو مسجد کو آلودہ نہ کرے۔ تو میں نے جو پہلے بتایا کہ ایک قول علماء کا یہ بھی ہے، بعض علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ حائضہ عورت جو حدیث میں آیا کہ تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو اس سے انہوں نے یہ بھی لیا ہے کہ یہ اصل معاملہ نجاست کا ہے، تو اگر حائضہ بھی نجاست کی حالت سے مسجد کو پاک رکھ سکتی ہو تو اس کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے، اور بھی جو ہے دلائل کی بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو ہمارے سامنے موقف کتنے ہیں، کتنے اقوال اس باب میں آئے ہیں۔ دیکھیے یہ سیکھنے کی چیز ہے، ابھی تو ایک مسئلہ ہے ایسا، ہزاروں مسائل ایسے ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز اس سے آپ یہ سیکھیں کہ دین کے معاملے میں بولنے میں کتنا سوچنا پڑے گا، کہ اتنا آسان نہیں، فٹ سے حدیث پڑھے فٹ سے فتویٰ دے دیے، اس میں کیا زیادہ سوچنے کی بات ہے بھائی؟ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے حدیثوں کو سمجھنے میں، اس سے مطلب نکالنے میں، اس کو آیت سے جوڑنے میں، دوسری احادیث کے بالمقابل رکھنے میں کئی معانی کی پاسبلٹیز پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہی مقصود ہے ہمارے آج کے اس درس کا، کہ آپ دیکھیں کیسے علماء ایک حدیث کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، ان کا یہ موقف ہے، دوسرا کہتا نہیں ایسا نہیں ایسا، کیونکہ اس میں یہ کمی ہے، یہ حدیث ہے لیکن کہتا نہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث اس سے مسئلہ نکلتا کہ نہیں یہ نہیں نکلتا، یہ نکلتا ہے۔ اس طرح سے علماء میں اختلاف ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی قصوروار اس میں نہیں ہے، یہ فہم کا خلل ہوتا ہے، نہ کہ دین میں اپنی طرف سے کچھ بولنا، کہیں نہ کہیں ان کے پاس کچھ دلیل ہوتی ہے اور وہ اس کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ لیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے ایک قول صواب ہوگا، ایک خطا ہوگا، کسی کی بات صحیح ہوگی، کسی کی بات کچی ہوگی، لیکن یہ کہ علماء دین میں جب بولتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کے پاس دلیل ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ان کے پاس بنیاد ہوتی ہے۔ تو ایک قول ہم نے دیکھا سرے سے مسجد میں نہیں جا سکتی، دو جا سکتی ہے لیکن بس گزر سکتی ہے، اور تیسرا ہم نے دیکھا کہ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ وہ بیٹھ سکتی ہے اگر نجاست نہ ہو، تو مسجد میں تلوث نہ ہو، گندگی نہ ہو تو گنجائش اس کے لیے نکل سکتی، ایک قول علماء کا یہ بھی ہے۔ اسی لیے امام القرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي دُخُولِ الْجُنُبِ الْمَسْجِدِ، امام القرطبی کون؟ جن کی تفسیر ہے تفسیر قرطبی، تقریباً آج سے 700-800 سال پرانے ہیں، وہ کہتے ہیں علماء کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے، ایک جماعت ایسی ہے جنہوں نے جنوبی کے لیے مسجد میں جانے کی گنجائش رکھی ہے، یہ جنوبی کی بات ہو رہی۔ وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم الْمُؤْمِنُ لَيْسَ بِنَجِسٍ، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے دلیل پکڑی کہ آپ نے فرمایا مومن نجس نہیں ہوتا ہے، اور ابن المنذر رحمہ اللہ کہتے ہیں وَبِهِ نَقُول، اور یہی ہمارا قول ہے کہ ان کے نزدیک جنوبی نجس نہیں ہوتا ہے تو مسجد میں جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے حائضہ کے لیے بھی بعض علماء نے لیا ہے، لیکن یہاں پر ایک تفصیل ہے، وہ تفصیل یہ کہ جنابت کی حالت میں اگر کوئی آدمی وضو کریں، کیونکہ ان کے نزدیک جو پچھلی یہ جو قول جن علماء کا ہے جس میں ابن حزم وغیرہ بھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو روایت ہے کہ میں حلال نہیں کرتا جنوبی کے لیے، حائض کے لیے، یہ روایت ضعیف ہے، اور
اصل یہ ہے کہ جب تک کہ کوئی چیز منع نہ ہو اس کی گنجائش ہوتی ہے، جب تک کہ کوئی چیز منع نہ ہو اس کی گنجائش ہوتی ہے، تو اس کو البراءۃ الاصلیہ کہتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی کہے 5 وقت مسجد میں جا سکتا ہے، چھٹے بار نہیں جا سکتا ہے، تو ہم کہیں کہ منع کرنے کی دلیل کیا ہے بھائی آپ کے پاس؟ ایک آدمی 5 نمازوں کے لیے مسجد میں جا سکتا ہے، چھٹے بار کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ کہے ثابت کرو کہ جا سکتا ہے، ہم کہیں ثابت کرو کہ نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ مسجد میں جانا منع نہیں ہے، منع نہیں ہے، اس کے لیے دلیل لانی پڑے گی کہ منع ہے 5 کے بعد چھٹی بار نہیں جا سکتا ہے، دن میں 5 ہی بار جا سکتا ہے۔ کس نے کہا؟ بلکہ اس کے جواز کی دلیل ہے، اور اصل یہ ہے کہ آدمی جتنے بار چاہے 50 بار جانا چاہے مسجد کو جا سکتا ہے، جب تک کہ اس کے لیے ممانعت آئے، جب تک کہ اس کے لیے منع کی دلیل نہ آئے وہ جا سکتا ہے۔ تو اس کو البراءۃ الاصلیہ کہتے ہیں کہ یہ اصلاً یہ ہے کہ وہ یعنی اس میں آزاد ہے، وہ جا سکتا ہے، تو اس کے منع کے لیے دلیل آنی چاہیے کہ فلاں شخص نہیں جا سکتا، بھئی تاجر نہیں جا سکتا ہے، غریب نہیں جا سکتا ہے، فلانا نہیں جا سکتا ہے، کون بتائے گا؟ یہ سارے مسلمان جا سکتے ہیں، بلکہ مسجد میں غیر مسلم بھی جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ ابن اثال ایک صحابی ہیں، جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعض صحابہ ان کو پکڑ کے لائے، قید کر کے لائے، تو کہاں رکھا ان کو؟ مسجد نبوی میں ان کو باندھ کے رکھا، کھونٹے سے، پلر سے، مسجد کے پلر سے ان کو باندھ کے رکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک ان کے پاس آتے اور پوچھتے ہیں ثمامہ تمہارے پاس کیا ہے، اسلام کی دعوت ان کو دیتے۔ تو مسجد میں ایک غیر مسلم کو لایا گیا، مسجد کے پلر سے، ستون سے اس کو باندھا گیا، تو مسجد میں غیر مسلم آ سکتا ہے، اور جبکہ مسجد میں یعنی غیر مسلم جنابت کی حالت میں ہو سکتا ہے، پاکیزگی کا کوئی مسئلہ اس کا نہیں ہے۔ تو علماء نے یہ کہا کہ اصل یہ ہے کہ کوئی بھی آ سکتا مسجد میں، منع کے لیے دلیل چاہیے۔ تو ایک طبقہ علماء کا وہ ہے جس نے اس مسئلے میں اصل پر بنیاد رکھی ہے اور کہا کہ ساری دلیلیں جتنی بھی ہیں حائضہ کے بارے میں، ان میں سے کوئی بھی حدیث یا تو صریح نہیں ہے یا پھر وہ صحیح نہیں ہے، یا تو اس میں کوئی کلیئرٹی کے ساتھ میں صاف جملہ نہیں ہے، اور جس حدیث میں جملہ اس طرح کا ہے تو وہ ضعیف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل یہ کہ عورت جا سکتی ہے، لیکن جہاں تک کہ جنوبی کی بات ہے، اس بارے میں صحابہ کا ایک قول ہے، یعنی ان کا ایک عمل ہے جو عطا ابن یسار رحمہ اللہ نے ذکر کیا، یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں رأیت رجالا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کو دیکھا ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کو دیکھا، یجلسون فی المسجد وهم مجنبون اذا توضؤوا وضوء الصلاۃ، کہ میں نے دیکھا کہ وہ جنابت کی حالت میں مسجد میں بیٹھتے تھے جب کہ وہ نماز والا وضو کر لیں۔ اس روایت کو سنن امام سعید بن منصور نے اپنی سنن میں اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ سعید بن منصور ان کی کتاب ہے، اور اس کتاب میں حدیث موجود ہے، اور یہ معتبر کتابوں میں ہے، معروف نہیں لیکن معتبر ہے، علماء جانتے ہیں اس کو۔ تو کہا کہ میں نے کئی صحابہ کو دیکھا اور اس حال میں دیکھا کہ وہ جنابت کی حالت میں بھی مسجد میں بیٹھتے تھے، لیکن کیا کر لیتے تھے؟ پہلے وضو کر لیتے تھے۔ اس سے علماء نے مسئلہ یہ لیا کہ اگر کوئی آدمی جنابت کی حالت میں ہے اور وہ وضو کر لیتا ہے تو مسجد میں بیٹھ سکتا ہے، اگر وہ وضو کر لے تو مسجد میں بیٹھ سکتا ہے۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی کہنے والا کہے وَهَلْ يَزُولُ التَّحْرِيمُ بِالْوُضُوءِ، کیا جنوبی کا مسجد میں داخل ہونا، منع ہونا، کیا وضو سے یہ تحریم ہٹ جاتی ہے؟ یہ حرام ہونا مسجد میں جانا، کیا یہ ہٹ جاتا ہے وضو کرنے سے؟ نقول اما الجنوب فنعم یزول التحریم بالوضوء، جہاں تک کہ جنوبی کا معاملہ ہے، جنوبی میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو یاد ہے کس کو بولتے ہیں، جو جنابت کی حالت میں ہو، یعنی احتلام ہوا ہو یا بیوی سے قربت ہوئی ہو، دونوں کی بات ہے، تو یہ جنوبی ہے۔ اما الجنوب
فنعم، ہاں جنوبی کے لیے گنجائش ہے. یزول التحریم بالوضوء، وضو کر لیں تو مسجد میں جانا جو اس کے لیے حرام تھا وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. فَإِذَا تَوَضَّأَ جَازَ لَهُ الْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ، اگر وہ وضو کر لیں تو اس کے لیے مسجد میں جانا جائز ہو جاتا ہے. اس سے بھی اس حدیث کا معاملہ مزید اور کمزور ہو جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد کو حلال نہیں کرتا جنوبی کے لیے. کیونکہ آپ دیکھیں صحابہ مسجد میں جنابت کی حالت میں جاتے تھے اور کوئی روک ٹوک ان کے لیے نہیں تھی، کسی نے منع نہیں کیا، لیکن پہلے وہ کیا کر لیتے تھے؟ وضو کر کے داخل ہوتے تھے. اگر ان کو جانا پڑا کسی کام سے، میٹنگ ہے، مشورہ ہے، یا کچھ اور مسئلہ ہے، دینی علم کی مجلس ہے، اب اتنا وقت نہیں ہے، یا اس طرح کا کوئی اور بھی معاملہ ہو تو مسجد میں وہ جایا کرتے تھے. یا بعض صحابہ ایسے تھے جو مسجد ہی میں قیام کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیں صحابہ مسجد میں جا کے سو جایا کرتے تھے. بعض نوجوان صحابہ ہوتے تھے مسجد میں سوتے تھے. تو اب بعض اوقات جنابت کی حالت ہوتی ہے اور علمی مجلس لگی ہوئی ہے، چھوڑ کے جائیں گے بھی نہیں، تو وضو کر کے آ کے بیٹھ گئے تو گنجائش ان کے لیے ہوتی تھی غسل بعد میں کر لیں گے. تو اس طرح کی گنجائش ان کے لیے تھی. تو عام طور سے یہ صحابہ کرتے تھے اور کسی نے ان کو منع نہیں کیا، کسی نے ان کو ٹوکا نہیں، کسی نے بھیجا نہیں ان کو باہر. ایک دو نہیں، کئی صحابہ کو دیکھا، راوی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر وہ وضو کر لے تو اس کے لیے مسجد میں بیٹھنے کی گنجائش پیدا ہوتی ہے. کہتے ہیں لِأَنَّ هَذَا هُوَ عَمَلُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ وَجْهٍ، کہتے ہیں یہ اس لیے کہ ایک اس اعتبار سے کہ یہ صحابہ کا عمل ہے، تو جب انہوں نے کیا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ہمارے لیے بھی گنجائش ہے. وَمِنْ وَجْهٍ آخر هَذَا الْوُضُوءُ يُخَفِّفُ الْجَنَابَةَ، اور دوسرے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وضو کرنے سے جنابت کی حالت ہلکی ہو جاتی ہے. وضو کرنے سے جنابت کی حالت ہٹتی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے لگ جائے، وضو کرنے سے جنابت کی حالت ہلکی ہو جاتی ہے. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم جنابت کی حالت میں سو سکتے ہیں؟ کہا ہاں جب کہ تم وضو کر لو. یا کھا سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھانا چاہتے تو آپ وضو کر لیتے اور پھر اس کے بعد کھاتے جنابت کی حالت میں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنابت کی حالت میں انسان اگر ہے اور وضو کر لے تو جنابت کی حالت اتنی سخت نہیں رہتی ہے جتنی پہلے تھی، ہلکی ہو جاتی ہے. تو ایسا آدمی مسجد میں داخل ہو سکتا ہے. تو یہ بھی مسئلہ چونکہ اس میں جنابت کے ساتھ حیض کی بات آئی ہے اس لیے یہ بھی مناسب تھا کہ ہم اس کو بیان کریں. ایک اور دلیل گنجائش کی، آج شاید بات لمبی ہو رہی ہے لیکن پورا مسئلہ ہم مکمل ہی کر کے اٹھیں گے. ایک اور دلیل اس باب میں علماء نے ذکر کی ہے کہ حائضہ عورت مسجد میں جا سکتی ہے، اور یہ شیخ البانی کا اور اسی طرح سے ابن حزم اور بعض سلف کا موقف ہے. شیخ بن باز، شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں نہیں جا سکتی، اور جا سکتی تو بس گزرنے کے اعتبار سے. لیکن شیخ البانی کہتے ہیں کہ اس کے منع کی کوئی دلیل مضبوط نہیں لگتی ہے ہم کو، اور گنجائش لگتی ہے کہ وہ جا سکتی ہے. اور اس کی دلیل میں شیخ الالبانی نے جو ذکر کی حدیث وہ حضرت عائشہ کی روایت ہے. کہتی ہیں قدمت مکہ وانا حائض، میں مکہ آئی حج کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو میں حیض کی حالت میں تھی. ولم اطف بالبیت ولا بین الصفا والمروہ، نہ میں نے اللہ کے گھر کا طواف کیا اور نہ صفا مروہ کی سعی کی. قالت فشکوت ذلک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی حالت کی شکایت کی کہ مجھے حیض آ گیا. ایک روایت میں کہ رونے لگی. تو آپ نے فرمایا افعلی کما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری. کیا کہا؟ افعلی کما یفعل الحاج، کہ تم ویسے کرو جیسے حاجی کرتا ہے، جو کچھ حاجی کرتا ہے تم سب کرو، سوائے اس کے کہ تم اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکتی ہیں یہاں تک کہ تم پاک ہو جاؤ. اسی یہ مطلب نہ لیں کہ سعی کر سکتی ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے نہ طواف کیا نہ سعی کی، کیونکہ سعی طواف کے تابع ہیں. اگر طواف نہیں کر سکتی تو سعی بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے تابع ہے وہ، جب تک کہ طواف نہیں سعی نہیں. تو کہا کہ تم اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکتی
یہاں تک کہ پاک ہو جاؤ، لیکن جو حاجی کرتا ہے تم سب کر سکتی ہو۔ تو اس حدیث سے شیخ الالبانی اور بعض اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو طواف سے تو منع کیا، لیکن حاجی مسجد میں داخل ہوتا ہے، ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور بہت سارے اعمال کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو منع نہیں کیا۔ اب آپ کہیں گے نماز کا بھی ذکر آپ نے کیا، نماز کے لیے الگ سے منع کی دلیل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی حدیث ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا، ایک خاتون نے پوچھا کہ آپ کیا وجہ ہے کہ یعنی حائضہ عورت روزوں کی قضا کرتی ہے لیکن نمازوں کی قضا نہیں کرتی؟ تو کہا کہ یہ حالت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آتی تھی، لیکن ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا لیکن نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز بھی نہیں پڑھنا ہے حائضہ کو اور روزے بھی نہیں رکھنا ہے، لیکن قضا روزوں کی کرے گی اور نماز کی نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع روایت بھی ہے کہ آپ نے کہا ایسا نہیں ہے کہ عورت حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حائضہ کے لیے نماز نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ کے لیے یا حج کے حالت میں حضرت عائشہ کے لیے مسجد میں جانے کی ممانعت ذکر نہیں کی کہ تم مسجد میں نہیں جا سکتی، تو ساری چیزیں ان کے لیے گنجائش رکھی۔ تو اس عموم کی وجہ سے صرف منع کیا طواف، یا جو طواف کے تابع ہو اپنے آپ منع ہے، لیکن باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں جو حاجی کرتا ہے تم کرو، جو حاجی کرتا ہے تم کرو۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس سے شیخ الالبانی نے یہ استدلال کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ فلا دلیل علی تحریم دخول الحائض وکذا الجنب المسجد والاصل الجواز۔ الثمر المستطاب میں یہ بات شیخ البانی کہتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ حائضہ کے لیے مسجد میں داخل ہونا حرام ہو یا جنوبی کے لیے مسجد میں داخل ہونا حرام ہو۔ اس میں اصل جو ہے وہ جواز ہے، اس میں اصل کیا ہے؟ جواز۔ یہ شیخ البانی کی رائے، میں سارے علماء کے اقوال ذکر کر رہا ہوں۔ اس کی ایک دلیل جو علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے، اور ایک دلیل اس کی ہے، اور کئی علماء نے اس کو ذکر کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اسلمت امرأۃ سوداء لبعض العرب، عرب کی ایک خاتون جو حبشی کالی عورت تھی وہ اسلام لے آئی۔ وکان لہا حفش فی المسجد، اس عورت کے لیے مسجد ہی میں ایک رہنے کے لیے خیمہ یا کمرہ یا جگہ حصہ مقرر کیا گیا تھا، کیونکہ اس کا کوئی تھا نہیں۔ تو جب وہ مدینہ آئی اپنے علاقے اپنے لوگوں سے جان بچا کے، تو مدینہ میں جب آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو رہنے کے لیے مسجد میں جگہ دی تھی، اور اس کے لیے ایک یعنی خیمہ یا ایک خیمے جیسا یا ایک حصہ مسجد کا رہنے کے لیے اس کو دیا تھا۔ تو کہا وکان لہا حفش فی المسجد، مسجد ہی میں اس کے لیے خیمہ یا اس کے لیے گھر جیسی چیز جگہ مختص تھی، تو وہ عورت مسجد میں رہتی تھی۔ ابن حزم رحمہ اللہ اس حدیث کے ضمن میں کہتے ہیں وَهَذِهِ امرأۃ ساکنۃ فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں دیکھو یہ ایک عورت ہے اور وہ مسجد میں رہتی تھی۔ والمعہود من النساء الحیض فما منعها علیہ الصلاۃ والسلام من ذلك ولا نہى عنہ، اور کہتے ہیں کہ معروف بات ہے کہ عورت کو حیض آتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے نہیں کہا کہ تم مسجد میں فلاں حالت میں نہیں رہ سکتی، بلکہ مستقل طور پر وہ عورت مسجد میں رہتی تھی۔ کہتے ہیں وَكُلُّ مَا لَمْ يَنْهَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْهُ فَمُبَاحٌ، جس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا ہے وہ جائز ہے۔ تو اس عورت کو جب آپ نے منع نہیں کیا کہ تم اتنے ہی دن رہنا باقی دنوں میں چلی جانا مسجد سے باہر، کہتے ہیں کہ ایسا کہیں روایت میں ملتا نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے، ابن حزم کہتے ہیں اس حدیث سے، اور بہت سے علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو اس عورت کو منع نہیں کیا، اس عورت کو منع نہیں کیا کہ وہ خاص دنوں میں مسجد چھوڑ کر چلی جائے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے
آخری بات کیا ہے؟ اس بارے میں دیکھیے یعنی کئی موقف ہم نے دیکھے۔ ایک، حائضہ عورت سرے سے مسجد میں نہیں جا سکتی۔ دو، وہ جا سکتی لیکن بس پاس ہو سکتی ہے، بیٹھ نہیں سکتی۔ تین، وہ جا سکتی ہے اگر تلوث سے بچنا ممکن ہو، گندگی نہیں ہوگی، اور اگر گندگی ہونے کا امکان ہو تو نہیں جا سکتی ہے۔ اور چار، وہ جا سکتی ہے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ منع کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ زیادہ محتاط قول ہم کو یہ لگتا ہے، جب تک کہ اور مزید باتیں ہمارے سامنے نہ آئیں، کہ ایک حائضہ عورت حتی الامکان بچے مسجد میں جانے سے۔ لیکن اگر اس کی مجبوری ہو، جیسے مثال کے طور پر کوئی خاتون ہے جس کے امتحانات ہیں اور امتحان نہیں دے گی تو فیل ہو جائے گی، اور امتحان مسجد میں ہی ہونے والا ہے، ایسی یعنی مجبوری میں وہ مسجد جا سکتی ہے۔ اس کے لیے گنجائش ہے کہ مسجد میں داخل ہو، اپنی ضرورت پوری کر کے پھر نکل جائے۔ بہت سارے علماء نے جو منع کرتے ہیں، انہوں نے بھی بعض مجبوری کے حالات میں عورت کے لیے گنجائش رکھی ہے۔ تو کوئی مجبوری عورت کے لیے ہے مسجد میں جانے کی تو وہ جا سکتی ہے، لیکن اگر مجبوری نہ ہو تو جتنا ہو سکتا ہے وہ بچے، کیونکہ عورت کے لیے مسجد میں جانا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، عورتوں کے لیے نماز کے لیے ان کے گھر زیادہ بہتر ہیں۔ تو اس اختلاف سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اس اختلاف سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ عورت مسجد میں جب تک کہ واقعی مجبوری نہ ہو داخل نہ ہو، احتیاط اسی میں ہے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری آ جاتی ہے کہ امتحان ہے یا کوئی مدرسہ ہے، ٹیچر ہے، اور اس کو مسجد میں اگر نہیں جاتی ہے تو بچوں کو پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو ایسی حالت میں لے جا سکتی ہے کہ مسجد میں پاکیزگی باقی رہے، تو ایسی مجبوری کی حالت میں وہ جا سکتی ہے۔ بچوں کے امتحان قریب ہے اور ان کی پڑھائی مکمل کرنا ہے، اور مسجد ہی میں کورس ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے، تو اگر ایسی کوئی مجبوری کسی عورت کی ہے تو ایسی مجبوری ہی میں وہ جائے، اس کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ مسجد کی پاکیزگی کا خیال رکھے اور بقدر حاجت وہاں رہے، بس نکل جائے اس کے بعد میں۔ تو سارے اقوال کو دیکھنے کے بعد میں یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے، اور اس مسئلے میں اختلاف کتنا ہے آپ نے دیکھا، اس سے زیادہ اور اقوال علماء کے ہیں، لیکن اس کا بیان کرنے کا موقع بھی نہیں ہے، اور اگر ساری باتیں بیان کی جائیں آپ لوگ گھبرا جائیں گے، وحشت ہوگی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میں نے کوشش کی بہت آسان کر کے سامنے رکھوں۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح موقف اختیار کرنے کی توفیق دے، اور غلطی سے، خطا سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔